ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال۔ یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 میں شائع کیا گیا۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ منٹو کے فن کے بارے میں یوں تو بے شمار تنقیدی جائزے، تجزیے، مضامین اور مقالات مختلف رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں، لیکن منٹو اردو کا جس قدر بڑا فنکار ہے، اس کے مقابلے میں سچ پوچھیے تو کوئی قابل قدر اور تفصیلی تحریر اب تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ ممتاز شیری کے مضمون منٹو کی فنی تکمیل کو اس سلسلے میں سب سے بہتر مضمون قرار دیا جا سکتا ہے۔ عسکری صاحب بھی منٹو کی دنیا سے سرسری گزر گئے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی حقیقت نگاری کے روایتی تصور سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ منٹو کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر تاثراتی مضامین بھی شائع ہوئے ہیں، لیکن وہ نہ بھی لکھے جاتے تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ ممتاز شیری کا مضمون اگرچہ کافی مختلف ہے اور منٹو فہمی میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے منٹو کی شخصی زندگی کی بجائے منٹو کے فن کو اپنا موضوع بنایا، لیکن وہ منٹو کے تخلیقی وجدان اور اس کے فن کے آفاقی پہلوؤں کا احاطہ کرنے میں کوئی قابل قدر کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ منٹو کے فن کے گہرے نفسیاتی اور جمالیاتی تجزیے کی شاید انہیں فرصت ہی نہیں ملی۔ ایک بڑا فنکار سمندر جیسا پھیلاؤ رکھتا ہے، اس کے مختلف ساحلوں پر مختلف بستیاں آباد ہوتی ہیں، اس کے دامن میں کچھ جزیرے بھی ہوتے ہیں جو ڈوبتے ابھرتے رہتے ہیں۔ اس کی گہرائی میں زندگی سانس لیتی ہے اور سطح آب کا منظر بھی کم دل آویز نہیں ہوتا، جہاں زندگی کی کشتی رواں دواں رہتی ہے۔ منٹو کے فن کی دنیا بھی اپنا پھیلاؤ اور گہرائی رکھتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر بڑے فنکار کا مخصوص زاویہ نظر ہوتا ہے، ایک محور اور ایک ویژن ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص نقطۂ نظر، ایک منفرد فلسفہ حیات کے باوجود وہ بیک وقت کئی رجحانات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کے رنگ میں کئی رنگ شامل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جدید اردو ادب میں نون میم راشد کی شاعری سے دی جا سکتی ہے۔ راشد کی شاعری حیت و موضوع میں نئے تجربات کی شاعری ہے۔ وہ سائنسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ علوم سے نئی علامتیں تخلیق کرتا ہے۔ وہ نیٹشے سے بھی متاثر نظر آتا ہے، مارکس اور فرائڈ سے بھی، اور آخر میں وجودی رجحان کی نمائندگی بھی کرنے لگا، اور نثری نظموں کی کشش سے بھی خود کو بچا نہ سکا۔ بڑا فنکار ہمیشہ ایک ایسا آئینہ تخلیق کرتا ہے جس میں ہر قاری اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ خود اس پر اس کی تمنائیں اور مایوسیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ آئینہ کے خلا سے معنی کا ایک آبشار بہتا رہتا ہے، لیکن آئینے میں خود کوئی معنی نہیں ہوتے، اس میں صرف ایک خلا موجود رہتا ہے۔ یہ بات مرزا عبد القادر بیدل نے بہت پہلے کہی تھی کہ شعر خوب معنی ندارد۔ یہاں بیدل آرٹ کی ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اعلیٰ شعر اگر ایک معنی تک محدود ہو جائے تو اس کا مکالمہ مستقبل سے ممکن نہیں۔ اعلیٰ شعر یا فن پارہ وہ ہے جس میں ہر صورتحال موجود ہوتی ہے، وہ کسی مخصوص صورتحال تک محدود نہیں ہوتا۔
یہی بات ایزرا پاؤنڈ نے بھی کہی ہے۔ اس کے نزدیک ہر فن پارے میں حقیقت کا فکری اور احساسی امیج ہوتا ہے، اور ہر فن پارے میں یوکیبلٹی آف اپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی جو ہر صورتحال میں اپنا اطلاقی پہلو رکھتا ہے۔ اس کا دائرہ اطلاق بے حد وسیع ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف زمانہ حال کے چند ساختیت پسند اسٹرکچرلیسٹ مفکرین نے بھی ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ ان کے نزدیک کسی فن پارے کے معنی فنکار کے شعوری معنی تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ وہ جس نظام فکر، جس تہذیبی اور جمالیاتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، معنی اس نظام سے آزاد نہیں۔ وہ زبان کی سطحی اور گہری ساختوں، سرفیس اینڈ ڈیپر اسٹرکچر سے اپنے فن پارے اور اس کے معنی کو آزاد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ تحریر وجود میں آنے کے بعد اپنے خالق سے الگ ہو جاتی ہے اور اپنا آزادانہ وجود رکھتی ہے۔ اس میں معنی کی مختلف جہات منکشف ہوتی رہتی ہیں، معنی کی ایک رو بہتی رہتی ہے۔ ہر قاری کو معنی کے سرچشمے سے اپنے معنی اخذ کرنا ہوتے ہیں۔ اگر قاری کی داخلیت کا شعلہ بجھ جائے تو سارے فن پارے بے معنی و بے مصرف ہو کر رہ جائیں۔ وہ فن پارا سرے سے موجود ہی نہیں جو قاری کی معنی آفری قوتوں کو بیدار نہ کر دے۔ تحریر تو قاری سے معنی کا چندہ جمع کرتے کرتے اس قدر معنی سے گرانبار ہو جاتی ہے کہ کوئی نقاد اسے تہی دست نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریر ایک اہم حیت، سگنیفیکنٹ فارم رکھتی ہو، وہ زندگی کی ایک دستاویز ہو اور صداقت اس کے وجود سے باہر نہ ہو، یعنی تحریر اظہار کی تکمیل سے وجود میں آتی ہے اور اسی طرح اس کے ابلاغ کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ ہر سال مونالیزا کی پراسرار مسکراہٹ کے بارے میں سینکڑوں مضامین چھپتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سارتر نے لکھا کہ مونالیزا کے لبوں پر نشاط ثانیہ مسکرا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تخلیق کی مسکراہٹ ہے، لیکن معنی کی یہ رو صرف اس وجہ سے بہہ رہی ہے کہ مونالیزا ایک اہم حیت یعنی سگنیفیکنٹ فارم رکھتی ہے، جو اظہار کی تکمیل کا دوسرا نام ہے، جسے راجر فرائی ڈیزائن کا نام دیتا ہے اور وکٹور کوزین تجریب راست کہتا ہے۔ سارتر اسے مظہریت کے فلسفے سے جوڑ دیتا ہے اور اس میں تخیلاتی شعور کی کارفرمائی دیکھتا ہے۔ کروچے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اظہار کا عمل تو فنکار کے وجدان میں مکمل ہو جاتا ہے، فن پارا تو اس کی اطلاقی شکل ہے۔ ہماری رسائی فنکار کے تخلیقی وجدان تک تو ہو نہیں سکتی، صرف اس کی اطلاقی شکلیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں اور ہمارا ادراک ان اطلاقی شکلوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ منٹو کا فن اس ساختیاتی، مظہری، وجودی جمالیات کے دائرے سے باہر موجود نہیں اور اپنی روایت اور تہذیب اور جمالیاتی نظام میں ایک مخصوص قدر و قیمت کا حامل ہے، لیکن منٹو کے افسانے ایک پیچیدہ تکنیک سے وجود میں آتے ہیں۔ سارا آرٹ حقیقت کو تخیل میں تبدیل کرتا رہتا ہے، یعنی آرٹ تخیلی ہوتا ہے، لیکن منٹو حقیقت کے تار و پوش سے اپنے کرداروں کو تخلیق کرتا ہے۔ وہ انہیں تخیلی بنانے پر قانع نہیں ہوتا، بلکہ تخیل کو پھر حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کے کردار حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ خود حقیقت میں شریک نظر آتے ہیں۔ اس کے کردار جمالیاتی فاصلوں کے دھندلکوں میں گم نہیں ہوتے۔ وہ ایک ایسا حقیقت پسند ہے جو تخیل کو حقیقی بنا دیتا ہے، لیکن قرۃ العین حیدر کا فن
اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ حقیقی کو تخیلی بنا دیتی ہیں اور تاریخ کو افسانہ، لیکن منٹو افسانے کو تاریخ اور تخیل کو حقیقی روپ دینے والا فنکار ہے۔ تقسیم برصغیر کے واقعات و حادثات کو منٹو نے افسانہ بنا دیا ہے، جس کی مثالیں ٹوبا ٹیک سنگھ، موزیل اور ٹھنڈا گوشت ہیں، لیکن بعض تخیلی کرداروں کو حقیقی کرداروں میں بھی اس نے تبدیل کیا ہے، جیسے بابو گوپی ناتھ، ہتک، کالی شلوار اور کھول دو ان دونوں کا سنگم ہے۔ منٹو کا فن ایک آئینہ خانہ کی مانند عکس در عکس اپنا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی علامتوں کو وضاحتوں میں اور وضاحتوں کو علامتوں میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ وضاحت اور علامت کے اس کھیل میں منٹو انتہائی تلخ حقیقتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی واقعیت نگاری اپنے اندر ایک پورا علامتی اور اشاریتی نظام رکھتی ہے، جس کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پوری دیانتداری، خلوص اور سچائی سے منٹو کے ورلڈ ویو اور اس کے پس منظر کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس مضمون کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ بڑا فنکار سمندر کی طرح اپنا پھیلاؤ رکھتا ہے، اس کے ساحلوں پر مختلف بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ منٹو کے فن کے وسیع و عریض ساحل پر یوں تو ہمیں کئی بستیاں نظر آتی ہیں، لیکن آج جس بستی کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، وہاں ایک ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے جسے عالمی ادب میں وجودی صورتحال کا نام دیا گیا ہے۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون منٹو کے فن میں وجودی صورتحال، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔